وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں سے نشاط سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اتنی سخت گرمی میں آپ کو مجھ سے محبت ہے تبھی نکل کے آئے ہیں، ورنہ ہم سے کوئی کہتا کہ آ جاؤ تو شاید ہم نہیں نکل پاتے گرمی کی وجہ سے۔ تو اور سبتے بھائی، ہم بچپن سے سبتے بھائی کہتے ہیں، اب کیا چینج کریں اس عمر میں، سبتے بھائی کہ وہ نہیں کہہ پاتے ہمارے بھائی ہیں تو اس لیے ہم سبتے بھائی کہیں گے، اور ان کو بہت، ہم چھوٹے سے تھے تب سے ہم انہیں جانتے ہیں کہ بہن ہماری کلاس فیلو تھی، اور ہم لوگ بڑے ڈرامے میں جاتے تھے زرینہ کے ساتھ، اور ہم آرٹ کمپٹیشن میں بھی گئے تھے، اور اسکول کی طرف سے کافی حصہ لیتے رہے، تعلیم گاہ نسواں میں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ تو اس وقت ہماری جتنی گھبراہٹ ہے آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم اپنے سبتے بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اسٹیج پہ آئیں اور صدارت کے صدر کی کرسی سنبھالیں۔ سوری اگر ہم سے کچھ رابطے کی کارروائی میں کچھ الٹا سیدھا ہو جائے، اس لیے کہ ہم خود ہی الٹے سیدھے بہت ہیں تو اس لیے مہربانی سے ہمیں معاف کیجیے گا۔ ہمارے سب محترم مہمان ہیں، اور شارف بھائی، ڈاکٹر شارف دولوی صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ بھی شارف بھائی ہیں، تو ہم شارف بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بہت ہی ڈرتے ڈرتے ہم احمد ابراہیم علوی صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی نہیں ابراہیم بھائی، آپ نے اچھا وعدہ کیا تھا۔ کہ حضرت ابراہیم کے اوپر آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، اور ابھی بھی جیسے ہی ابراہیم بھائی تشریف لائے ہیں ویسے ہی بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ آئے ہیں، یہ رحمت کی نشانی۔ ابھی ہمارے 2-3 لوگ اور نئی تشریف لائے ہیں، ہماری آصفہ باجی، ڈاکٹر آصفہ زمانی، وہ بھی ہمارے اسکول کی تعلیم گاہ بھی پڑھی ہوئی ہے، اور بہت اچھی ٹیچر تھی، بہت اچھی قرأت کرتی تھی، روز صبح الحمدو کی دعا بھائی پڑھتی تھی، اور جتنے ٹیبلو ہم نے کیے ہیں وہ سب آصفہ باجی کے پیچھے سے آواز ہوتی تھی، آگے ہم لوگ ڈرامہ کرتے تھے، ان کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ اور ابھی فضل امام چچا، وہ بھی ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، وہ بھی تشریف لانے میں ہوں گے، اور مخمور کاکوری صاحب، کاکوری ماشاءاللہ ضروری نہیں ہے کہ علوی خاندان کے بہت ہی نایاب نگینے ہوں، کاکوری کی زمین ایسی ہے کہ وہاں اگر کسی نے قدم رکھ دیا تو وہ اپنے آپ ہی نگینہ ہو گیا۔ تو جی، تو ڈاکٹر مخمور کاکوری صاحب ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن اس بیچ میں ہم اعجاز صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ آ گئے ہیں، ہم نے سوچا مغل اعظم پکچر میں ایک ڈائلاگ تھا کہ پھولوں کو
सूखने का डर होता है या मुरझा जाते हैं, तो हमने सोचा कि फूलों के बजाय हम कोई और चीज़ तो दे नहीं सकते, तो हमने सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है वो मुंतखब किया। इसको यकीनन सूखने का डर नहीं है, मुरझाने का डर नहीं है। नजर नहीं आ रहे होंगे? नहीं नजर आ रही। नजर आ रहा? अच्छा। तो अब हम बाकी लोगों का इंतज़ार करें, इससे हम प्रोग्राम की थोड़ी शुरुआत करते हैं। तो हम मोहतरम रिजवान फारूकी साहब को अब रिजवान साहब के हवाले माइक पे और प्रोग्राम भी। अस्सलामुअलैकुम। तमामी शुरका को सलाम मैंने पेश किया, वालेकुम अस्सलाम भी हो गया। जो फहरिस्त हमारे सामने है, इस्तकबाल के लिए मोहतरमा फरदाना एजाज साहिबा का नाम था, इसलिए माइक मैंने उनके सुपुर्द किया। उन्होंने तमाम मेहमानान एजाज़ से लेकर सदर मोहतरम तक यानी सैयद सफदर अजीज़ साहब को दावत दी और स्टेज हमारा मुकम्मल हो गया। जो लोग आते रहेंगे, आने की रिवायत ये है कि वो लखनऊ जो अपनी बहुत सी खूबियों के लिए मशहूर है, तो वहाँ एक बड़ी ख़राबी ये है कि जब लखनऊ वाले घर से निकलते हैं तो लगता ये है कि जैसे रसगुल्ले बिछा दिए गए हैं और उन्हें कदम कदम पे ये ख्याल है कि वो फूटने ना पाएँ और वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। इसी अमल में वो हमेशा ताख़ीर से पहुँचते हैं। लेकिन हमारे सदर ज़िलक़ार आ गए, मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब तशरीफ़ ले आए, प्रोफेसर शारिफ दौलवी साहब तशरीफ़ ले आए। हर शख्स तंजीम नहीं, इदारा नहीं, बल्कि एकेडमी की हैसियत रखता है। इनमें से कोई एक शख्सियत भी आ जाती तो हमारी महफिल मुकम्मल हो जाती। और यहाँ पे तो 3 अजीम नगीने हैं, उसके अलावा जो लोग सामने बैठे हैं वो भी कम मामूली, कम अहम नहीं हैं। बिलखुसूस हमारे बहुत ही सदी सबरी शख्सियत जनाब मसूद उस्मानी साहब की है। उन्होंने मोटी मोटी किताबें मुरतब करके हम लोगों को डराया भी है और ये पैगाम भी दिया है कि उम्र की किसी मंजिल में भी काम किया जा सकता है। आमतौर से लोग थक जाते हैं, लेकिन जो थकने और आराम करने की उम्र है, उसमें उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो PhD की डॉक्टर जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा अहम किताबें हैं। मोहतरम सलाम सिद्दीकी साहब सामने तशरीफ़ रखते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। अगर कोई तारीख़ी गलती हुई या वाक़याती गलती हुई तो यकीनन लिख देंगे। इस खौफ से कहीं कहीं मैं लड़खड़ा भी जाता हूँ। मोहतरमा आसिफ़ा ज़मानी साहिबा तशरीफ़ ले आईं, वो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन हैं। वो तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पे स्टेज पे कुर्सी खाली है उनके लिए मखसूस। मोहतरमा आसिफ़ा ज़मानी साहिबा, अहमद इब्राहिम अलवी साहब कहते हैं कि ये इस कुर्सी पर आप ही का नाम लिखा है, यानी आप उनके बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि वो आपके मुदीर हैं। आप उनके लिए गुलजार है, बाकी लोगों के लिए क्या है। मोहतरम सैयद सफदर अजीज़ साहब शहर में हैं, इसका हम सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कल भी शहर में एक महफिल थी और उनकी सदारत में हुई, और आज की महफिल भी उन्हीं की सदारत में है। और ये वाकई हमारे लिए मसरत की बात है कि हम में से यानी लखनऊ वालों में से कोई उस मनसब तक पहुँचे जिसको गवर्नरी का मनसब या गवर्नर का मनसब कहा जाता है, जिनके लिए अली जनाब और जिस जैसे जो भी ख़िताब हैं वो छोटे हैं, बौने हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ शहर अदब में। डॉक्टर मखमूर काकोरी के बाद बता दिया गया कि वो काकोरी के अलवी ख़ानदान के तो नहीं हैं, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वहाँ कोई भी कदम रख दे तो वो नगीना बन जाता है। तो हम लोगों को भी एक एक बार वहाँ कदम रखना जरूर चाहिए। सलीम सिद्दीकी साहब पीछे बैठे हुए हैं और खालिद फतेहपुरी साहब, उनके बगल में चर्चिल साहब हैं। चर्चिल साहब की खूबी है कि ये कभी बूढ़े नहीं हुए, उनको तकरीबन 30 साल से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह है। मोहतरमा डॉक्टर रुसान कतलानी साहिबा, डॉक्टर शुजात अली संदीपी साहिबा की साहिबजादी परवीन शुजात साहिबा, और मोहतरमा डॉक्टर सलमा हिजाब साहिबा, मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा, और बहुत सी यहाँ पे मोहतरमा और मोहतरम सभी हैं। मोहतरमा और मोहतरम पे तो वो जो नाज़िम मोहतरमा जो थी वो कह रही थी बार बार मोहतरीम, तो उसमें एक साहब मौलवी थे वहाँ रईसुल शाकरी नदवी, उनका नंबर आया, वो स्टेज पे गए
تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کشمکش میں ہوں کہ یہ سب کو محترم کیوں کہا جا رہا ہے. تو اس کے بعد ہی میں نے کلام پڑھا. میں نے کہا کہ محترم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مؤنث ہیں یعنی خواتین ہیں ان کے لیے محترم ہے اور باقی لوگ محترم ہیں. بہرحال میں دعوت دیتا ہوں. جناب شارق کوثر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, بہت اہم شخصیت ہیں. ان کا تعلق کاکوری سے ہے, اسی خانوادے سے ہے جس کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی الوی اور عباسی خانوادہ. ان کو کیسے زحمت دی جائے, ان کو مقالہ پڑھنا ہے, اگر مائک ان تک پہنچ جائے تو وہیں سے اپنا مقالہ پڑھ دیں. مفتی محمد رضا انصاری صاحب فرنگی محلی ایک حساس شخصیت. اس دنیا میں نہ جانے کتنے روز پیدا ہوتے ہیں اور کتنے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. مگر کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جینا بھی لوگوں کے لیے اور مرنا بھی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جن کی ہستی ایسی ہستی ہوتی ہے کہ لوگ زندگی میں اس سے استفادہ کرتے ہیں اور بعد اس کی موت اس کی نیکیوں اور اچھائیوں کو یاد کر کے روتے ہیں, ایسے کہ جیسے وہ ان کے خاندان کا ہی کوئی فرد ہو. جوہر کا ایک شعر جس کو میں یہاں درج کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر, ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر, ماتم یہ زمانے میں پپا میرے لیے. ایسی ہی ایک حساس شخصیت مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی کی تھی, جو میرے والد محترم جناب امین احمد الوی مرحوم کے سگے فیضات بھائی تھے, جو عرف عام میں میاں کے نام سے پکارے جاتے تھے. یہ وہ احساس شخصیت تھی جس نے اپنے علم, اپنے ادب, اپنے قلم, اپنی صحافت سے ہر مکتب فکر کو متاثر کیا. آپ فرنگی محل کا وہ درخشندہ ستارہ تھے جس کی چمک ہر نگاہ, جس کی چمک نے ہر نگاہ کو گھیرا کر دیا, اور اپنے قلم سے علم کے وہ آبدار موتی بکھیرے کہ جن کی چمک رہتی دنیا تک قائم رہے گی. ان تمہیدی صدور کے بعد اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. آج کی یہ محفل جس کی زینت محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ ہے, جنہوں نے اپنے والد کے نام آئے میں بے شمار علماء, فضل, اشعراء اور ادباء کے خطوط جمع کر کے شائع کرنے کا جو کام انجام دیا ہے وہ ادب خطوط نگاری میں بے بہا اضافہ ہے. کتاب کوئی 640 صفحات پر محیط ہے. بہت سے خطوط جو ابتداء زمانہ یا تو خستہ ہو گئے یا ان کے گروپ مٹ گئے, شامل کتاب نہ ہو سکے. بہرکیف جو شامل کتاب ہے کوئی کم و بیش 20 سال کی طویل محنت کا ثمرہ ہے. دیر ہونے کا سبب یہ بھی تھا کہ فرزانہ اعجاز صاحبہ یہ بھی چاہتی تھی کہ کتاب والد باجی کی شایان شان شائع ہو, اور اس سلسلے میں وہ دیباچے میں رفتراس ہے. ایک اہم مسئلہ تھا خطوط کی ترتیب کر چکے خطوط نگار حضرات نے متعدد بڑی اور اہم شخصیات تھی, اس لیے دل چاہتا تھا کہ مرتبہ اور لحاظ سے خطوط کو ترتیب دیا جائے, لیکن اس سے ممکن تھا کہ کسی کو شکایت ہو جاتی, لہذا یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ نامہ نگار حضرات کے ناموں کو حروف تہجی سے ترتیب دیا جائے. تہجی سے ترتیب دیا جائے. ترتیب میں حتی الامکان خطوط کو تاریخوار جگہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. بہت سے ایسے خطوط بھی شامل ہیں جو مختلف وسائل اردو اکیڈمی دارالمصنفین سے شائع ہونے والے ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں چھپ بھی چکے ہیں. عموماً لوگ خطوط پڑھنے کے بعد ضائع کر دیتے ہیں یا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. یہاں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب نے سن 40 سے لے کر 90 تک کے خطوط نہ صرف سنبھال کر ہی رکھے بلکہ اپنی بیٹی کو ان خطوط کی اہمیت سے آگاہ بھی کر دیا, اور ان کی لائف 5 بیٹی نے نہ صرف خطوط کی ایک متحجہ کی طرح حفاظت کی بلکہ ان کو منظر عام پر لا کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ ادب اس کو کبھی فراموش نہ کر سکے. اکثر خطوط میں نے اس کتاب کو ہر بار پڑھا ہے. کچھ خطوط گھریلو قسم کے ہیں جیسے کموڈور آصف الوی, ستارہ پاکستان, یہ بھی سراقیوں کے چچا ہے جو عرصہ دراز سے پاکستان میں قیام کی جیت ہے, عرصہ میں انتقال ہو چکا ہے. سراج احمد سراج. اس کے بعد بہت سے ایسے خطوط ہیں جن میں ابرار حسین فاروقی, مولانا ابوالکلام آزاد, سید ابوالعلا مودودی, عبدالباجی دریابادی, اسد الغفور معین احسن جلدی کے والد, اقبال انصاری, اقبال رزاقی, عبدالسلام قدوئی ندوی, امتیاز علی عرشی, جگن ناتھ آزاد, رام لال وغیرہ کے علاوہ جوش پلی آبادی, جگر مراد آبادی, اسرار الحق, مجاز, مرزا جعفر حسین وغیرہ, اور ایسی کثیر تعداد موجود ہے جو اردو کے نصاب میں شامل ہے. ان کے علاوہ بے شمار شعراء ادباء کے خطوط شامل ہیں. حیرت تو یہ کہ باوجود اختلافات مسالک کے ہمارے مفتی صاحب ہر جگہ عزت اور وقار کے درجے دیے جاتے تھے. آپ کا عہد ایک ایسا عہد تھا جو ایک غیر ظاہر خشک عہد نہ تھا بلکہ ایک ایسا عہد تھا جس میں محبت کا تذکرہ بھی تھا. جہاں معشوق کے جلوے تھے تو عاشق بسمل کی تڑپ بھی تھی اور دھیمی دھیمی درد دل کی کسک بھی تھی. جہاں جگر کی سرمستیاں تھیں وہاں جوش کی انقلابی شاعری کی گنگرت بھی تھی. فراق کا ہجر و وصال تھا وہاں مجاز کی وارفتگی بھی تھی. اور اسی ماحول میں حسرت کے رنگ تغزل پروان چڑھا. غرض کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو علم کے دریا بن کر نہ بہ رہا. علماء فرنگی محل پر لکھی بھی آپ کی کتاب آپ کے اسلوب تحریر کا اچھا نمونہ ہے.
ایک کتاب اس کے علاوہ جس کا نام ہے تذکرہ حضرت سید صاحب عزت مولانا اون احمد قادری کا خط شامل ہے، جو صفحہ 368 پر درج ہے، جس کا تھوڑا سا اقتباس درج کرتا ہوں۔ تذکرہ حضرت سید صاحب حضرت سجاد صاحب سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ معلومات افزا ہونے کے ساتھ کتاب بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ آپ کا سحر اپنی قلمی خوبی تحریر پہ شاہد ہے۔ مزید بزرگوں کے روح پرور اور پاکیزہ قیادت نے معاصر کو دوبارہ کر دیا ہے۔ علم و ادب کے علاوہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے اور اس کو بھی ترقی کی منازل تک پہنچانے میں کوشاں رہے۔ بہت سی کراکت کتابیں شائع کی۔ نیز اراکین نے اردو اکیڈمی کو اپنے علم و فضل حسن اخلاق سے متاثر کیا۔ کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جہاں آپ کے علم و فضل کا چرچا نہ ہو، اور نہ کوئی انسان ایسا تھا جو آپ کے حسن اخلاق کا گرویدہ نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک یا کسی بھی فرقے کا ہو۔ آخر میں میری دلی دعا ہے کہ حق تعالیٰ فرزانہ آپا کو روح صحت رکھے اور ان کو اپنے والد کی اور تحریروں کو منظر عام پہ لاتی رہے اور اردو ادب میں بیش بہا اضافہ کرتی رہے، اور جناب اعجاز صاحب قدم قدم پر ان کی مدد اور رہبری فرماتے رہے۔ میں اپنی بہن کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، بلکہ ان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے مجھ جیسے بے بزار بے مایا اور قابل کو یہ اعزاز ضرور بخشا کہ میں بھی اہل قلم میں شمار ہو سکوں، ورنہ تو اپنا یہ حال ہے۔ ڈولتی ہے ابھی کشتی سر ساحل میری، ڈولتی ہے ابھی کشتی سر ساحل میری، علم ناقص سے میرا دور ہے منزل میری۔ بڑی ناصباتی ہوگی اگر میں اپنے برادر مکرم انور حبیب علوی یعنی ہلال بھائی کا ممنون نہ ہوں، جن کی لائبریری سے مجھے یہ کتاب دستیاب ہو سکی اور جس کی روشنی میں یہ مضمون سے مجھے قلم ہو سکا۔ والسلام، خدا حافظ۔ بہت عمدہ جناب کوثر علوی صاحب کو کہا کہ وہ آئندہ بھی لکھیں گی، اور اس طرح کی تحریریں جو مفتی صاحب سے متعلق ہیں وہ منظر عام پر آتی رہیں گی۔ بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن کو اسٹیج پہ بیٹھایا جانا چاہیے، لیکن ہر شخص کو کسی بھی محفل میں اسٹیج نہیں بخشا جا سکتا، یہ مجبوری ہوتی ہے۔ ذمہ داران کی ابھی پروفیسر انیس اشفاق صاحب بھی نظر آ رہے تھے، جو اب کہاں ہیں معلوم نہیں۔ قدوس ہاشمی صاحب تشریف لے آئے، تبسم صاحبہ تشریف لے آئیں، اور بہت سے لوگ یہاں پہ ہیں، جہاں آرا سلیم صاحبہ ہیں، خالد فتح پوری صاحب ہیں، پرویز ملک زادہ صاحب، انجینئر سلیم احمد صاحب۔ انجینئر سلیم صاحب کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، یہ ادیب شاعر تو باقاعدہ نہیں ہیں، نہ انہوں نے ہونے کا کبھی دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ تو لکھا پڑھا کے باقاعدہ بن جاتے ہیں، اسی شہر میں ڈاکٹر بھی ہو گئے، کیا کیا ہو گئے، لیکن ان کی خوبی ہے کہ جتنے ہیں اتنے ہی نظر آتے ہیں، اور ان کو کوئی موٹی سی موٹی کتاب 300-500 پیج کی آپ بات دیجیے، 2 روز کے بعد اسے واپس لے لیجیے۔ اس طرح کے پڑھنے والے جب تک رہیں گے اس وقت تک اردو کو خاص خطرہ نہیں ہے۔ پروفیسر فضل امام صاحب تشریف لے آئے، جن کو اکثر لوگ فضل چچا یا فضل بھائی وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ اردو کی بگاڑ کا سلسلہ ہے، کھانا پکا ہے کہ بنا ہے، لیکن یہ فضل امام صاحب ہیں، بحمد اللہ رضوی ہیں، جن کا استقبال ہے۔ تالیوں سے بھی کبھی کبھی استقبال ہو سکتا ہے۔ آپ کھانا پکا ہوا، محترم فضل امام صاحب اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال ہو گیا۔ اب ہمارا اسٹیج بالکل مکمل ہو گیا۔ दाना भाई आप आगे بہت بہت شکریہ
جن ہاتھوں میں کیمرہ ہے ان کا بھی خصوص شکریہ کہ انہوں نے اس خوبصورت منظر کو تہذیب ہے سمجھو جانو، خط کی تاریخ ہے تہذیب ہے سمجھو جانو، اتنا کچھ تم کو جو آ جائے تو پھر خط لکھنا۔ تو ہمارا دور اس خوبی سے عاری ہے، اس لیے کہ ہمارے دور کے بچے جانتے ہی نہیں کہ خط کیا چیز ہے، خطوط نویسی کسے کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو میں خود اس میں شامل ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں جو خطوط لکھے اپنے گھر والوں کو اور بعد میں اخبارات وغیرہ کو، انہی خطوط سے مجھے لکھنا آیا۔ تو اگر خطوط نویسی کا یہ اہم سلسلہ جاری رہتا تو غالب جیسے اہم شاعر نہ صحیح، ویسی نثر لکھنے والے نہ صحیح، لیکن کم از کم جو اچھی نثر کا سلسلہ تھا وہ جاری رہتا۔ اسی سلسلے کو محفوظ رکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے محترمہ فردانہ اعجاز صاحبہ نے قدم اٹھایا، اور ان کے والد گرامی کے پاس جو خطوط ان کی زندگی میں آئے، جو ان کو جہاں سے مل سکے، انہوں نے برسوں کا